بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار گئے اور بازار کی نکڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ سلطان اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں پر وہ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پہ آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے سونے کے 2 سکے کما لیے تو اس نے فوراً سے اپنا سامان لپیٹا، ایک روٹی والے کے پاس گیا، 4 روٹیاں خریدیں اور چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا شاید اس سے کوئی کام پڑ گیا ہوگا تو اس نے صرف 2 سکے ہی کمائے۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا، 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ صرف 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ جب سلطان تیسرے دن بازار آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس روٹی والے کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار ہم اسے کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے کچھ نہیں بتاتا، بس یہ کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس کی بات پر حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور کونے پہ اپنی دکان لگائی۔ فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئے۔
جیسے ہی اس نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا، جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کا بھیس بدل کر یہ سارا منظر دیکھتے ہیں۔ وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سامنے کچھ رکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا ہوا جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے اندر سے کچھ آوازیں سنی تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر روٹیاں خرید کر واپس چلا جاتا ہے۔ سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھیں اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے۔ ان کا ہاتھ منہ دھلانے کے بعد وہ نوجوان ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھیں۔ سلطان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ ان کی اتنی خدمت کرتا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2-4 گھونٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے اپنے سوالوں کے جواب تم سے چاہیے۔ امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورتی اور نوجوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تم صرف دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور تم تھوڑے ہی دنوں میں امیر آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا کھانے پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے کے پاس سے خریدی تھی جس سے تم نے خریدی تھی۔ آؤ پہلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تو مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے 2 روٹیاں نکالی، دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں۔ مجھے بچپن سے ہی سلطان کا وزیر بننے کا بہت شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا کہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حالات کا رخ ہی بدل گیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔
جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا تھا وہ کمانے کے لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کا وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بنوں۔ لیکن میرے اماں ابا کہتے کہ بیٹا، سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا خواب بھی بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا تو امام صاحب مسجد میں تکبیر فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کی یہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اس خدمت نے مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کرنے چل پڑا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں اور یقین جانیے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میرا سلطان کا وزیر بننے کا خواب کہیں سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک واپس نہ آیا، اور جتنا سکون اور اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے اتنا شاید سلطان کا وزیر بن کر بھی نہ ملتا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہو جائے تو وہ تم سے متاثر ہو کر تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا کہ کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک گناہ گار آنکھوں سے میں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا۔ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سلطان نے کہا، کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنا خواب بھی پورا کرو اور ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا۔
اور اس وزیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی فتوحات حاصل کی۔ اس طرح وہ نوجوان جس کا کام جوتوں کی مرمت تھا اور اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مصر کا سلطان تھا اس کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان نہیں، کوئی عام وزیر بھی نہیں، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ماں باپ کی خدمت کس کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔